الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات الذي خلق الأرضين والسماوات والذي قدر الأرزاق والأقوات وأصاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صاحب ظاهر المعجزات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدقت يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عما نوالہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور اس کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ رحمت سے آج ہم اس مادر علمی دارالعلوم ضیاء القرآن فاضل شریف ہم سب جمع ہیں اور آج کا جو یہ خوبصورت پنڈال، خوبصورت مجلس، محفل، تقریب، جلسہ بسلسلہ عظمت ثقلین و ولادت جناب سید المسلمین مولا المسلمین حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دستار فضیلت طلباء کرام و چادر پوشی طالبات، قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز قرآن و حدیث، محب اہل بیت و صحابہ، مناظر اسلام، میری مراد حضرت علامہ مولانا استاذی مکرم پیر مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب، آپ کی شبانہ روز انتھک اور پرخلوص محنتوں، مشقتوں اور قربانیوں کا ثمر اور نتیجہ یہ ہے کہ آج اس سے قبل جب میں گفتگو کر رہا ہوں ہزاروں تشنگان علم، چاہے وہ جن سے عورت ہو یا مرد ہوں، یعنی بچے ہوں یا بچیاں، دونوں صورتوں میں اس سمندر سے علم کی سیاہی لے کر وہ پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کا پیغام، صحابہ کرام کی محبت، قبلہ مفتی صاحب کے فیض سے پوری دنیا میں وہ پہنچا رہے ہیں. ہم اس پہ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ الحمدللہ سالانہ بنیاد پہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا مدرسہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا ادارہ ہے جس میں پڑھنے والوں کو بیک وقت کئی علوم سے روشناس کرایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں مدارس صرف ایک دو علم پڑھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کمپیوٹر کی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو،
شعبہ حفظ ہو، شعبہ قرات ہو، شعبہ درس نظامی ہو، دارالفتاء ہو، تحقیق کا میدان ہو، ہر میدان میں دارالعلوم ضیاء القرآن ہمیشہ پیش رہا ہے۔ الحمدللہ میری یہ مختصر گفتگو جو ہے اس کا موضوع علم اور باب العلم کے حوالے سے ہے۔ علم سے مراد، چونکہ یہاں دستار فضیلت کا پروگرام ہے، ایک دو باتیں میں علم کے حوالے سے اور پھر باب العلم کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمارے ہاں ہم جو سنتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، تو دل میں سننے والوں کے دلوں میں عجیب وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں جناب قلندر لاہوری، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، شاعر انقلاب، میں ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ذرا ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب علی کو پڑھا انہوں نے، جناب شیر خدا کو سمجھا انہوں نے، جناب حیدر کرار کو جانا انہوں نے، تو پھر انہوں نے اسرار خودی میں کیا لکھنے پہ مجبور ہوئے؟ سنیے ذرا۔ مسلم اول شاہ مرداں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ تھوڑی چپ تو صدقے، فارسی سمجھ کوئی نہیں آتی، لیکن میں سمجھا گن سکتا ہوں کہ مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دودھ مانش زندہ ام، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ اور فرماتے ہر کے دانائے رموز زندگی مرتضیٰ کز تیغ او حق روشن است۔ اور فرمایا کہ ذات او دروازہ شہر علوم، دروازہ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اسلام کا کلمہ سب سے پہلے نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ بولو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قلندر لاہوری کہہ رہے ہیں، اور اسرار خودی میں انہوں نے لکھا، پوری نظم لکھی ہے، میں نے 2-3 اشعار پڑھے ہیں۔ فرمایا مسلم اول شاہ مرداں علی، فرمایا مردوں کے سردار پہلے مسلمان علی ہیں۔ اور فرمایا عشق را سرمایہ ایمان علی، اور عشق کے لیے ایمان کے لیے سرمایہ حضرت علی ہے۔ فرمایا کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام۔ آج مفتی امیر عبداللہ خان فاضل دی دھرتی تے رہ کے آل بیت دی محبت دا درس دینا ہے، تے کیوں دینا ہے؟ فرمایا آل بیت دی محبت دا درس سنو۔ علامہ اقبال فرمائیں کہ از ولائے دودھ مانش زندہ ام، آدم جی اساں تا آل بیت دی خاندان دی محبت زندہ ہے۔ آل بیت آپ دے خاندان دی محبت زندہ ہیں، کر جہاں مثل گوہر تابندام، کہ یہ جو جہان ہے نا، یہ جہان، فرمایا یہ اہل بیت کے صدقے زندہ اور روشن ہے، اہل بیت کے صدقے زندہ اور روشن ہے۔ اور فرمایا ہر کے دانے رموز زندگی سر اسمائے علی، دانت کے چیست۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی جانتا ہے نا کہ زندگی کیا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ علی کے ناموں کے راز کیا ہے۔ اور فرمایا آخر میں کہ ذات او دروازہ شہر علوم، ان کی ذات شہر علم کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں اور علی، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں سنو، اللہ نے قضا، جتنا قضا کا علم دنیا میں بانٹا ہے نا، ذرا سنیے، دل تھام کے سنیے علی کے چاہنے والوں کے لیے۔ فرمایا اللہ نے قضا کا، عدالت کا، جو عدلیہ کا علم دنیا میں بانٹا ہے، اللہ نے 9 حصے علی کو دیے ہیں، باقی پوری امت میں 1 حصہ بانٹا ہے۔ یہ علم قضا کی تقسیم ہے، یہ علم قضا کا مرتبہ و منصب ہے جناب شیر خدا کا، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو تربیت دی، علی کی تربیت ہوئی،
آغوش نبوت میں علی پلا تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ علم کا کوئی گوشہ، علم کا کوئی راز علی کو پتہ نہ ہو؟ جب اب صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے ایک دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، قرآن کریم کی الحمد سے لے کر والناس تک جتنا قرآن اللہ نے اپنے پیارے محبوب پہ نازل کیا، میں علی جانتا ہوں کہ وہاں کہاں کہاں اور کس کس کے حق میں اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور علی کے علاوہ یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور علی نے خود فرمایا تھا، فرمایا کہ سلونی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی خدا کے بعد کوئی ایسی ہستی صحابہ کرام میں نہیں تھی جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ مجھ سے جو مرضی سوال کرو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن یہ علی ہے جس نے، ایک یہودی آپ کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے کہا جی لوگ کہتے ہیں علی بڑے علم والا ہے، ذرا مجھے بتاؤ کہ میرے چہرے پہ داڑھی کے وال پتلے پتلے ہیں، کوئی اکا دکا وال ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک بڑی گھنی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا جو حلیہ مبارک شمائل میں ہے نا، تو وہ حلیہ مبارک بڑا خوبصورت، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بارے میں گھنی داڑھی مبارک تھی۔ تو یہودی آیا، اس نے کہا لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ علی علم کا شہر ہے اور علی کے پاس بڑا علم ہے، تو آج میں ذرا دیکھوں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میرے چہرے پہ داڑھی کے 2-3 بال ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے، ذرا بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میری داڑھی پتلی ہوگی اور آپ کی گھنی ہوگی؟ کیا بات! سن رہے ہیں آپ علی کے علم کو؟ سن رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، فرمایا ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ کی داڑھی پتلی ہے اور میری گھنی ہے، تو یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 کو پڑھا، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا۔ فرمایا جو پاک سرزمین ہوتی ہے وہ فصل بڑھا کے دیتی ہے، اور جو بنجر اور پلید زمین ہوتی ہے اس میں کہیں کہیں کوئی پھل نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ فاضل شریف۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، کیوں نہ ہو ہم علی کی بات کیوں نہ کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اور یہ کیا ساتھ صرف رسول خدا کی زندگی تک تھا، یا اسی جگہ تک ہے، یا تا دم زیس یعنی قیامت کے قائم ہونے تک ہے؟ ذرا سنیے، فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، یہ دو جوڑ صرف دنیا تک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض، فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یہ دونوں اسی طرح دنیا میں بھی رہیں گے، اور جب حوض کوثر پہ ورود ہوگا تو قرآن اور علی دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کوئی کہے کہ علی کی شان قرآن سے بتاؤ، آج کوئی ہمیں جناب پیغام دے کہ علی علی نہ کرو، فرمایا علی اور قرآن ایسے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی ایسے رہے، اور جب حوض کوثر پہ آئیں گے دونوں تو قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو یار ہم سے باقی امتیازات تو ہیں، لیکن 3 امتیازات میں جناب علی شیر خدا ہم سے آگے ہیں۔ نمبر 1، سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا نکاح مبارک جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا۔ ایک فضیلت یہ، دوسری فضیلت یہ کہ تمام لوگوں کے دروازے مسجد نبی کی طرف کھلتے تھے، وہ بند ہو گئے، لیکن علی کا دروازہ کھلا رہا۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ جناب فتح خیبر کی جنگ میں تمام لوگ انتظار میں تھے، لیکن رسول خدا نے پہلے پیشن گوئی فرمائی، اور پھر جھنڈا جو فتح کا جھنڈا تھا وہ جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ اچھا، مجھے ایک حدیث پڑھتے ہوئے ایک بات یاد آئی اور میرے ذہن میں آئی، جو میں آپ تک استادوں کی موجودگی میں اور آپ کے زیر سایہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس بات سے اختلاف ہو، لیکن وہ لاکھ اختلاف کر سکتا ہے. وہ بات یہ کہ جب میں یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی. سبحان اللہ. اچھا، جب یہ فرمایا تو ساری رات تمام صحابہ کرام اس امید میں رہے کہ کل وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ پہ رسول خدا جھنڈا دیں گے اور اس کی برکت سے ہمیں یہ جنگ میں فتح نصیب ہوگی. تمام کی تڑپ تھی، تمام کی آرزو تھی، لیکن ساری رات گزری، صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں تشریف لائے اور تمام صحابہ کرام موجود تھے. ہر کسی کا دل دھڑک رہا تھا کہ آج ہو سکتا ہے ہمارا نام پکارا جائے اور ہم ہی وہ ہوں جن کے ہاتھ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب عطا فرما دے، فتح عطا فرما دے. تو جیسے ہی آپ نے نظر دوڑائی تو مجمع میں علی نہیں تھے، علی نہیں تھے. آج اچھا ایک دلچسپ واقعہ ہوا کہ تمام صحابہ موجود ہیں اور بڑی اہم میٹنگ ہے، لیکن علی غیر حاضر ہے، علی موجود نہیں. تو میں نے جو سمجھا نا عشق کی بات، محبت کی بات، وہ یہ کہ تمام صحابہ تو موجود تھے، علی کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن علی موجود نہیں تھے. پوچھا گیا علی کہاں ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ ان کی آنکھوں میں بیماری آئی ہے، اشوب چشم ہوا ہے، اس لیے وہ سائیڈ پہ ہیں. تو اشوب چشم بھلا علی کو جہاد سے روک سکتا تھا؟ علی کو اشوب چشم، آنکھوں کی بیماری ان کی دلیری میں حائل ہو سکتی تھی؟ قطعاً نہیں. پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے صحابہ کے مجمع میں حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ علی عام نہیں ہے. آج اسپیشلی یہ سارا انتظام کیا گیا ہے تاکہ تمام صحابہ بھی اور قیامت تک آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ نبی کی نظر میں علی کا مقام کیا ہے. فرمایا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کو بلاؤ. علی کو بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب داغ ان کی آنکھوں پہ لگایا، رفع دفع ہو گئی بیماری اور آپ نے جھنڈا دیا اور اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح پا دیا. یہ وہ مقام تھا جب تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے پیارے محبوب نے جو جھنڈا دیا، سربلندی کا، سرفرازی کا، عظمت کا، مقام کا، جو آپ کو فتح کا، وہ تمام صحابہ کی موجودگی میں دیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی کو تو تم ایسے علی علی کرتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم تمام صحابہ کے بھی غلام ہیں اور علی المرتضیٰ کے بھی غلام ہیں. علی ہماری محبت کا مرکز ہے، علی ہماری ایمان کا مرکز ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو تو پھر علی کا ذکر کر کے دیکھو، منافق اور مومن کا فرق پتہ چل جائے گا. علی علی ہوگی، خوش ہوگا تو سمجھو ایمان موجود، اور اگر خوش نہیں ہوگا تو حضور کی حدیث کے مطابق پھر معاملہ کچھ اور ہے. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی علی کی تربیت فرماتے تھے نا تو قریب کر کے رکھتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا جا علی باز فرمایا کر اور فلاں جگہ جا کے جو ہے وہ دین کا پیغام عام کر. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی تو نیا ہوں تو میں کس طرح یہ دین کی تعلیم عام کروں گا؟ آپ نے فرمایا ادھر آؤ. سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے ایک دعا دی، فرمایا اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا. فرمایا کنز المال شریف میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا ہاتھ سینے پہ ہاتھ رکھا نا جب تو ایسے لگا، علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جیسے پوری کائنات کا علم اللہ نے میرے سینے میں ڈالا. ساتھ دعائیں مصطفیٰ بھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ اے اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس یار کے، میرے اس اہل بیت کے، میرے اس صحابی کے سینے کو علم سے، فہم سے، نور سے اور حکمت سے بھر دے. اسی لیے تو فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوا. کسی نے دانائی سیکھنی ہے، کسی نے حکمت سیکھنی ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے تو فرمایا پھر وہ کسی اور در پہ نہ جائے، علی کے در پہ آ جائے. یہاں پہ چونکہ فضلاء کی دستار بندی ہے، حفاظ کرام، علماء کرام اور طالبات میں جناب فاضلات، عالمات، وہ درس نظامی کی مروجہ تعلیم سے مطلب انہوں نے پوری کی. اس درس میں رہ کے دارالعلوم ضیاء القرآن میں ہزاروں جو طالب علم ہیں انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کر پڑھا اور پھر اس کو عام کر رہے ہیں. تو اس مناسبت سے میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو ہم مرجع تعلیم پڑھتے ہیں، آج کل عالم اس کو کہا جاتا ہے جو صرف نحو پڑھتا ہے، درس نظامی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ تو اس کو عالم سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جو صرف نحو نہیں پڑھتا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو صرف نحو ہے، یہ جو ہم
قرآن کریم کی جو درس نامی کی اول کتب پڑھتے ہیں، الصرف مطلب ام العلوم والنحو ابوہا، صرف کو ام العلوم کہا گیا اور نحو کو ابو العلوم کہا گیا، یعنی صرف علوم کی ماں ہے اور نحو علوم کا باپ ہے۔ تو یہ جو صرف نحو ہے یہ کہاں سے نکلی؟ تو سنیے، اس گرامر کا، اس درس نظامی کی ابتدا کا، اس تمام سسٹم کا جو آج طالب علم پڑھ کے اس سے فارغ ہو کے پوری دنیا میں جا رہے ہیں اور علم عالم بن کے پوری دنیا میں علم بکھیر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ علم کی خیرات بھی لینے کے لیے کسی اور در پہ نہیں جانا پڑتا، بلکہ علی شیر خدا کے دربار سے ہو کے جانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیونکہ یہ جو صرفی علوم ہے یا نحوی علوم ہے، ان کی ترتیب بھی، ان کی تدوین بھی جناب شیر خدا کے حکم سے ہوئی اور وہیں سے اس کی ابتدا ہو کے، اس کی کانٹ چھانٹ ہو کے آج ہمارے پاس جو صرف کے علوم اور نحو کے علوم، بیسیکلی تو صرف بھی نحو کی ایک برانچ ہے اور ایک حصہ ہے اس کا، لیکن اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور نحو کو علیحدہ، لیکن دونوں کو اگر پیچھے ہسٹری اور تاریخ پڑھے تو جا کے صرفی علوم بھی، نحوی علوم بھی اور درس نظامی کے تمام علوم جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے قدم پہ جا کے ٹھہرے۔ حضرات گرامی، یہ علم جو ہوتا ہے نا، یہ اے سیوں میں بیٹھ کے، یہ قالینوں پہ بیٹھ کے، یہ صوفوں پہ بیٹھ کے نہیں حاصل کیا جاتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ زللت طالباً فعززت مطلوباً، فرمایا کہ جب میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں نا تو پھر عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہوں۔ میں عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہوں تو مجھے علم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے یہ علم حاصل کرنے کے راستے کیا ہوتے ہیں؟ من طلب العلم بالفاقۃ ورث الفہم، فرمایا جو فاقوں میں علم حاصل کرتا ہے اللہ اسے سمجھ بوجھ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مدرسوں میں جاتے ہوئے بندہ پہلے بہانے بنائے کہ وہاں پہ سالن ٹھیک نہیں ہوتا، وہاں پہ روٹی ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں پہ جناب یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے، تو بھائی پہلے عاجزی کے ساتھ علم حاصل کرو گے، فاقوں کو اپنے پیٹ پہ باندھ کے علم حاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فہم اور فراست بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے حضرت کان الامام الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول لبنی ہے و بنی اخی ہے، حضرت حسن بن علی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تربیت اور نصیحت کرتے اپنے بیٹوں کو بھی اور بھتیجوں کو بھی۔ کون سی نصیحت کی؟ فرمایا اب سنیے، یہ عمومی بات ہے علم والوں کے لیے، فرمایا تعلم العلم، علم حاصل کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولو ذرا، علم حاصل کیا کرو۔ یہ پہلے بھی ہمارا معاشرہ 1% مدرسے کو دیتا ہے اپنی پوری نفری میں سے، 1% بھی نہیں ہے پوری نفری میں، 1% ہمارے پاس آتے ہیں درس نامی کے لیے لوگ۔ تو میں التجا کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ کا حکم سنو اور اپنے بیٹوں کو نصیحت سنو۔ فرماتے ہیں تعلم العلم، علم حاصل کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا، اگر یہ طاقت نہیں ہے نا آپ جا کے پڑھ نہیں سکتے تو حفظ نہیں کر سکتے، درس نامی نہیں کر سکتے، فرمایا فَاكْتُبُوهُ وَوَضَعُوهُ فِي بُيُوتِكُمْ، پھر کم از کم علم کی باتیں لکھ لیا کرو، اپنے گھروں میں رکھ دیا کرو، یہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم اس سے بھی گئے اور اس سے بھی گئے، یعنی علم سیکھنے سے بھی دور اور پھر گھروں میں علم لکھ کر رکھنے سے بھی دور۔ تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یہ جلسہ، یہ دستار فضیلت، یہ ولادت علی شیر خدا کا یہ پروگرام، اس وساطت سے قبلہ کے دامن شفقت سے محبتیں لیتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ آپ سب کو یہ پیغام ہے کہ دارالعلوم ضیاء القرآن کے شانہ بشانہ چلو۔ خدا کی عزت کی قسم، جب یہاں سے ہم پڑھ کے بڑے بڑے اداروں میں ہزاروں طالب علموں کے سامنے جا کے ہم نے پڑھا ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ تعلیم ہے، تربیت ہے الحمدللہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے فیضان سے، اہل بیت کے محبت سے اور صحابہ کرام کی اطاعت سے اور دیگر تمام محبتوں سے یہ انشاءاللہ پیغام جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے اور اس مادر علمی کی اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جب بھی اس ادارے کا پڑھا ہوا بندہ کسی اعلیٰ پوسٹ پہ جاتا ہے، یقین جانیے جس طرح ایک حقیقی والد کو اپنی اولاد کی
کامیابی کی خوشی ہوتی ہے نا، اسی طرح ہمارے قبلہ استاذی مکرم پیر صاحب کو بھی اپنے شاگردوں کی کامیابی بھی اسی طرح خوشی ہوتی ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس ادارے کے ساتھ وفادار رہیں گے، ہاتھ کھڑا کریے، ہاں ہم اس ادارے کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اس کی ہر ضرورت کو انشاءاللہ ہر میدان پہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علیہ الا ماشاءاللہ، یہ تھے اسی دارالعلوم کے ایک فرزند ارجمند جناب حضرت علامہ مفتی محمد وسیم اوان ضیائی صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں پیغام دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں اسی دوران ہماری اس بابرکت